اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ کوشش کریں سارے میرے ساتھ مل کر پڑھیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آ گئی شام غریباں عزادارو، آ گئی وہ شام جو سکینہ کی یتیمی کی پہلی شام ہے۔ مجھے احساس ہے عزادارو، سارا دن جلوس میں رہے ہوگے، عزاداری کی ہوگی، ماتم کیا ہو، پرسا دیا ہو، تھک گئے ہوگے، تھک کے نہ رونا۔ ذرا تصور کرو کہ وہ حسین جو سارا دن لاشیں اٹھاتا رہا، کبھی اکبر جیسی جوان لاشیں کو اٹھاتا، کبھی عباس جیسے جوان بھائی کے لاشیں، تھک کے نہ پرسا دینا۔ ذرا سوچو تو صحیح، زینب جو سارا دن پہلے بھائی کے ساتھ لاشوں کو اٹھواتی رہی، پھر بھائی کو 70 قدم پہ ذبح ہوتے دیکھتی رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جعلکم اللہ من الباقین۔ اللہ تمہارا اور میرا رونے اور رلانے والوں میں شمار کرے۔ یہی حق ہے عزادارو، پرسا دینے کا۔ بڑی غربت کی رات ہے۔ یہ شام غریبہ کیا ہے؟ یہ کن غریبوں کی شام ہے؟ یہ امیر المومنین کی بیٹیوں کی شام ہے، یہ رسول اللہ کی نواسیوں کی شام ہے، یہ زہرا کی بیٹیوں کی غربت۔ اجرکم اللہ، یہ آل ابو طالب کی شام ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرا بھائی کہہ رہا تھا تفصیل سے شام غریباں کا مصائب پڑھنا۔ عزادارو، پہلا جملہ کہہ رہا ہوں شام غریباں کا۔ بتاؤں یہ شام غریباں کہاں سے آغاز ہوا؟ ایک مرتبہ عباس فرات کے کنارے پر سو گئے، مقتل میں سید الشہداء بھی سو گئے۔ عزادارو، عمر سعد کے کہنے پر ان لعینوں نے سروں کو گننا شروع کیا۔ سارے سر جمع ہو گئے، 71 سر جمع ہو گئے۔ یہ لعین کہتا ہے ایک سر ابھی بھی کم ہے، مجھے وہ سر چاہیے۔ اس کے لشکر سے کسی نے آواز دے کر کہا، او بے حیا، شرم کر، وہ ننھے اصغر کا سر ہے، اس کو حسین اپنی زندگی میں دفن کر گئے۔ کہا مجھ کو نہیں معلوم، مجھ کو وہ سر چاہیے۔ عزادارو، جملہ سنو گے، اس نے چند گھڑ سواروں کو بھیجا۔ میں نے علی اصغر کی شہادت میں ایک جملہ کہا تھا نا عزادارو، اب تفصیل سے سن لینا۔ اس نے چند گھڑ سواروں کو بھیجا جن کے ہاتھوں میں نیزے۔ عزادارو سنو گے، وہ نیزہ بردار سوار کہاں گئے؟ اس خیمے کی طرف جہاں حسین نے 6 ماہ کے اصغر کو دفنایا۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو، یہ نیزہ بردار پہنچے، ایک مرتبہ جناب فضہ کی چیخ بلند ہوئی، آواز دے کر کہا، رباب تیرے اصغر کی خیر ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم، تھک کے نہ رونا میرا بھائی، جان بیٹھے ہو۔ ایک غربت
ایک مرتبہ جناب رباب نے خیمے کے پردے کو ہٹایا، کیا دیکھا؟ یہ لعین نیزہ کبھی زمین پہ مارتے ہیں، کبھی باہر نکالتے ہیں۔ عزاداروں جتنی مرتبہ نیزہ زمین میں گیا اور پھر باہر آیا، اتنی مرتبہ رباب کا دل سینے سے باہر آیا۔ ماتم اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب سید حاضرہ تھا کر شما کے نہ ہونا بھائی، بلند آواز سے گریا کرنا۔ بڑی غربت کی شام، علی کی بیٹیوں میں غربت چھا گئی۔ اجرکم اللہ۔ بس عزاداروں 3 مرتبہ نیزہ زمین پہ، پھر بلند ہوا، زمین میں گیا، پھر بلند ہوا۔ رباب کی نظر نوکے نیزہ پر۔ اس مرتبہ جب لعین نے نیزہ زمین میں گاڑا، نیزہ اکیلا باہر نہ آیا، نیزے کی نوک پہ ننھا سا بدن بلند ہوا، ننھا بدن بلند ہوا۔ ماتم ماتم جی بھر کے گریا کر، بلند آواز سے گریا کرو عزاداروں۔ جناب سید حاضرہ تھا کرے عزاداروں، ایک مرتبہ جیسے ہی اصغر کا بدن اطہر برآمد ہوا، یہ لعین نے گھوڑے سے اتر کر نیزے کو زمین پر رکھا۔ عزاداروں، یہ گھوڑے سے اترا، اپنے گھٹنے سے خنجر نکالا۔ میں کہتا ہوں ابھی چند گھنٹے پہلے اس ننھے بچے کے باپ کو اسی طرح کسی لعین نے خنجر سے ذبح کیا۔ اجرکم اللہ۔ بس عزاداروں، ننھی سی گردن، اصغر زمین پہ لیٹے ہوئے، اس ظالم کو شرم نہ آئی، خنجر سے اصغر کا گلا کاٹا۔ اپنے ہاتھوں کو سینے پہ لانا۔ کیا چیز روکے ہوئے ہیں؟ اس سے بڑا مسائل کوئی نہیں۔ شام غریبہ، یہی ہے شام غریبہ، یہی حق ہے حسین کو رونے کا، یہی حق ہے جناب سیدہ کو برسا دینے کا۔ بس عزاداروں، اس لعین نے گلا کاٹا، نیزے نیزہ میں بلند کیا۔ ایک مرتبہ عزاداروں 72 سر پورے ہو گئے۔ یہ لعین ہر سر کو لا کے علی کی بیٹی کے سامنے دکھاتے، کہتے کہاں ہے تیرا ابا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھائی سنتے آنا، مجھے 2 روایتیں پڑھنی۔ بس عزاداروں، ان ظالموں نے سر تن سے جدا کر لیے۔ اب تو اس لعین کے عمر سعد کے لشکر کے لوگ بھی یہ سوچ رہے تھے کہ شاید اب ظلم کی انتہا ہو چکی، اب سب کچھ ہو چکا۔ انہوں نے پوچھنا، عمر سعد سے پوچھا، کہا کیا اب ہم گھروں کو چلے جائیں، خیموں کو چلے جائیں؟ یہ لعین کہتا ہے کہاں جاتے ہو، اصل کام تو ابھی باقی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں، کہتا ہے ابھی بڑا کام باقی ہے۔ اس کے فوجی حیران ہو کے پوچھتے ہیں، حسین کا سر کٹ گیا، 6 ماہ کا ننھا سر بھی لاکے تمہیں دے دیا، عباس فرات کے کنارے پہ سو گیا، 18 سالہ کڑیل جوان حسین کا لال مار دیا گیا، لیکن اب بتا کیا رہ گیا ہے؟ اس وقت یہ کہتا ہے گھڑ سواروں کو اس نے حکم دیا، عزاداروں کہتا ہے خیموں کو آگ لگا دو۔ علی کی بیٹیوں کے خیمے جل گئے، آواز دے کر کہا لوٹو لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو بیویاں ایک
ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، ایک مرتبہ سارے خیمے جل گئے۔ بیبیاں سید سجاد کے خیمے میں داخل ہوئی۔ عزادارو حمید ابن مسلم کہتا ہے میرے لیے یہ عجیب منظر تھا کہ اب علی کی بیٹیاں کیا کریں گی، اب ناموس رسول کیا کریں گی۔ عزادارو جملہ سنو گے، جناب سیدہ نے مولا سجاد کو کاندھے سے پکڑ کے ہلایا، کہا سجاد آنکھیں کھولو، پھپھی مسئلہ پوچھنے آئی۔ اللہ دارو یہ شریعت کے کام، بی بی درس دے رہی ہے، جب کہا رب مسئلہ پوچھنے آئی ہے، مولا کہتے ہیں بی بی تو عالمہ غیر معلمہ ہے، بتا کیا پوچھنا چاہتی ہے۔ کہا سجاد خیمے جل چکے، اب بتاؤ ہم کیا کریں، باہر چلے جائیں یا جل کر مر جائیں۔ عزادارو جملہ سنو گے، سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں چادریں سر پر لے کر خیموں سے باہر چلے جاؤ۔ ایک بہت غربت کا جملہ عزادارو۔ بی بی کہتی سجاد غش سے آنکھیں کھول، چادریں لٹ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کہا چادریں لٹ چکی۔ عزادارو جہاد بھائی، اگر یہ مقتل میں جملہ نہ لکھا ہوتا، میں یہ جملہ نہ پڑھتا، تجھے رلانے کے لیے نہیں۔ عزادارو مورخ لکھتا ہے کہ چادریں ایک ایک چادر پر کئی کئی ظالموں کے ہاتھ ہوتے، اور صرف ہاتھوں سے چادریں نہیں اتاری گئی۔ عزادارو جملہ ہے یہ، صرف ہاتھوں سے چادریں نہیں اتاری بلکہ نیزوں سے چادریں اتاری، اور سیدہ کا سر زخمی ہو گیا۔ سید سجاد نے دیکھا پھوپھی کے سر سے خون بہ رہا، کہا پھوپھی اماں خاک سر پر ڈالیں، خیموں سے باہر چلے جائیں، یہی پردہ ہے۔ عزادارو جملہ سنو گے، حمید ابن مسلم کہتا ہے ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک بی بی ہے جو کبھی خیمے کے اندر جاتی ہے، کبھی خیمے کے باہر آتی ہے، اور جس خیمے میں وہ بار بار جا رہی ہے اس خیمے میں آگ لگی ہوئی ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے سوچا شاید اس بی بی کی کوئی قیمتی چیز اندر رہ گئی ہے۔ اللہ دارو جملہ سنو گے، کہتے تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک سرخ برقعے والی بی بی جو کسی کو اپنے پشت پہ اٹھائے ہوئے اور خیمے سے باہر نکلی، آواز دے کر کہہ رہی ہے مقتل کی طرف منہ کر کے بھیا حسین تو نے اکبر کا لاشا اٹھایا، میں بیمار بھتیجے کو اٹھائے۔ اجرکم اللہ، اے ماتم تھک کے نہ رونا، بالکل آخری شب عزادارو زینب کا امتحان شروع، میرا بھائی پڑھ رہا تھا جہاد اکبر شروع ہو چکا۔ عزادارو تھک کے نہ پرسہ دینا، کوشش کر ہاتھ سینے پہ مار لے، عظیم رات ہے، جی پر کے پرسہ دینا، یہی سوچ کے پرسہ دے لے کہ جب سب شہید ہو گئے حسین کی بیٹی کو کسی نے جی پر کے رونے نہیں دیا، جب روتی تو ظالم تماچے مارنا۔ عزادارو بیبیوں کو رونے کا حق بھی نہ دیا گیا۔ اجرکم اللہ، بڑی عظیم شب مجلس ہو گئی عزادارو، بس مجھے دو جملے کہنے جی پر کے پرسہ دو۔ جب مسلم کہتا ہے حمید ابن مسلم میں نے دیکھا ایک جوان
को पुष्ट पे उठाए हुए बीबी खैमे से बाहर आई। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है मेरे लिए ये सोच का मकाम था, क्योंकि बनी हाशिम की औरतें सुर्ख बुरके ना पहना करती थी। अज़ादारो जुमला सुनोगे जो शामे गरीबा सुनने आए हो। किसी ने पूछने वाले ने सैयदे सज्जाद से पूछा मौला शामे गरीबा में वो बीबी कौन थी? सैयदे सज्जाद कहते हैं साहिल तुमने मेरा कलेजा फाड़ दिया, वो बीबी मेरी फुप्पी ज़ैनब थी। साहिल ने कहा मौला उस बीबी का बुरखा सुर्ख क्यों था? मौला कहते फजंद रसूल का जुमला सुनना लगारो, कहते हैं जब मेरी फुप्पी ज़ैनब अकबर के लाजे पर गिरी तो जवान अकबर के खून से सफेद चादर सुर्ख हो गई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जनाब सैयदा हजरत, जनाब सैयदा अजीम हजरत आखिरी मौला इस सब का सदका हमारे गुनाहों को माफ फरमाना, हमारे मरूमीन की बख्शी फरमाना। आज एक मोमिन वफात पा गए, मालिक उनके दर्जात बुलंद करना। किबला ने कहा उनके लिए दुआ करा दीजिएगा, मालिक उनकी मग़फ़िरत फरमाना। बस हज़ारों दो जुमले सुन लो। शामे गरीबा है ना, रोने के लिए आए हो, हुसैन को पुरसा देने के लिए आए हो, बीबी को कहने आए हो बीबी बड़ा दुख हुआ तेरी चादर के लुट जाने का। अज़ादारों ज़हनों में तसव्वुर तो करो, ये वही बीबी है जिसके 18 भाई। अजरुकुम अल्लाह, बहनों के भाई बैठे हो। अज़ादारों उस बीबी को कितना मान होगा। इसीलिए तो बीबी ने जब जनाबे अब्बास को रवाना किया तो गले में बाहें डाल के कहा था कि अब्बास, जब बाबा ने मुझसे कहा कि ज़ैनब एक वक्त आएगा कि तेरा सर बेरिदा होगा, तो मैंने सोचा कि जिसका अब्बास जैसा भाई उसकी कौन चादर छीन सकेगा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस अज़ादारों में करीब आ गया। एक और रिवायत सुन लो। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है फिर थोड़ी देर के बाद मैंने एक और अजीब मंजर देखा। हाँ हाँ, जो हुसैन की 4 साला सकीना को पुरसा देने आए हो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों हौसला नहीं है मैं जुमला कहूँ। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है थोड़ी देर के बाद एक 4 साला बच्ची जलते हुए खैमे से बरामद हुई। क्या देखता है इस बच्ची के दामन को आग लगी हुई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस अज़ादारों हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है मैं आगे बढ़ा, मैंने चाहा कि बच्ची के दामन से आग को बुझाऊं। कहता है बच्ची मुझे देख के आगे आगे दौड़ना शुरू। जैसे जैसे बच्ची दौड़ी आग और जली। एक मर्तबा बच्ची थक के जमीन पे गिर गई। कहता मैं आगे बढ़ा कि बच्ची की आग बुझाऊं। सैयद बैठे हो। अज़ादारों बच्ची ने एक मर्तबा हमीद इब्ने मुस्लिम से कहा अरे खबरदार मुझे हाथ मत लगाना, मैं सैयद ज़ानी। मैं कहता हूँ बीबी ये तो आग बुझाने वाला था, वो जालिम जो तमाचे मारा। अज़ादारों में करीब आ गया। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है थोड़ी देर के बाद ये बच्ची एक मर्तबा मक्तल की तरफ बढ़ी। जुमला सुनोगे बच्चों, मक्तल वो जगह है जहां पर हमारे मौला को 13 ज़रबों से शहीद कर दिया गया। जरा
تصور کرو نازدارو جو ظاہر بیٹھے ہو خیمے کہاں سے کتنا فاصلہ ہے وہاں سے مقتل کا، وہ مقتل کا کوئی زیادہ دور نہیں. عزادارو کربلا کے دشت میں تاریکی چھا چکی، بچی سارے دن کی تھکی ہوئی، رخسار نیلے ہو چکے اور تھکے ہارے مقتل میں جا کے آواز دے رہی ہے بابا کہاں ہو؟ سکینہ آئی ہے بابا، مجھے نیند آئی ہے بابا، اپنی سکینہ کو سلاؤ بابا، آپ کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آ رہی. بس عزادارو بچی مقتل کی طرف بڑھی، ایک مرتبہ میں چھوڑ رہا سارا مضمون، نہ اتنا پڑھنے کا حوصلہ، بڑی درد کی شب ہے عزادارو. اتنے مصائب ٹوٹے آل محمد پر کہ کافی نہیں ہے یہ وقت کہ ان کو بیان کیا جائے، بس پرسا دینا مقصود ہے. عزادارو ایک مرتبہ جب بچی اپنے بابا کو پکار رہی تھی، ایک گوشے سے، ایک نشیب سے، کٹے ہوئے سر سے، وہ بدن جس کے ساتھ سر نہ تھا، آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ، میری بچی میں یہاں ہوں، آمد آمد میں قریب آ گیا، میری بچی میں یہاں، آ میری دروازہ، دیکھ تیرا بابا یہاں ہے. عزادارو بچی بابا کے لاشے پہ پہنچی، دیکھا کہ لاشا بے کفن پڑا ہے، سر موجود نہیں. عزادارو جملہ سننا جن کے سینے میں دل ہے. عزادارو سکینہ جانتے ہو نا بابا کے سینے پہ سونے کی عادی تھی اور سکینہ تھک چکی تھی، کہہ رہی تھی بابا مجھے لوریاں دے کر سلاؤ. عزادارو ایک مرتبہ جناب سکینہ نے بابا کے سینے پہ سونے کا ارادہ کیا. جب دیکھا، میں آرام سے جملہ کہہ رہا ہوں عزادارو، آج کی شب لفظوں کی محتاج نہیں، جی بھر کے پرسا دینا، جملہ سننا غربت کا، سکینہ کو پرسا دینا. عزادارو جب دیکھا سکینہ نے کہ بابا کا سینہ تیروں سے بھرا، عزادارو میں جملہ بہتر کہوں، حسین کا پورا بدن تیروں سے بھرا ہوا، کوئی جگہ خالی نہ تھی کہ جہاں سکینہ سر رکھ کے سو جاتی. بس عزادارو ایک جملہ اور سن لو. ایک مرتبہ بچی تھک گئی، نیند آ گئی، کیا کرتی ہے، جسم پہ کوئی حصہ خالی نہیں، جہاں پر تیر نہ ہو، جہاں پر زخم نہ ہو. اب سکینہ کو سونا تھا، سکینہ اپنے بابا کے قدموں پہ سر رکھ کے سو گئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو میں کہتا ہوں، ہائے شام غریبہ، شام غریبہ وہ شام ہے کہ جب عباس فرات کے کنارے پر سو گیا، سید و شہداء مقتل گاہ میں سو گئے، سکینہ بابا کے قدموں. لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.